السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فقد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يزال قدم عبد حتى يسأل عن خمس او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حاضرین کرام، دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ جو آخرت پر یقین اور اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اور ایک وہ جس پر یقین نہیں رکھتے. دونوں کے طرز عمل میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. اس عقیدے کی وجہ سے فرق آ جاتا ہے عمل کے اندر. پہلے ایسا ہی تھا، لیکن اب ذرا بدل گیا معاملہ. وہ یہ ہے کہ آخرت پر یقین تو ہے مگر اس کا اثر ظاہر نہیں ہے. اس کا اثر جو ہے نا وہ زندگی پہ ظاہر نہیں ہے. اور بعض وہ لوگ ہیں جن پر جو ان کو یقین ہے اور اس کا اثر بھی ظاہر ہے زندگی کے اوپر. اور ایک وہ طبقہ جس کو جو یقینی نہیں رکھتا اللہ پر آخرت پر. تو پہلے دو ہی قسم تھی، اب تین قسمیں ہو گئی لوگوں کی. ایک وہ جن کو یقینی نہیں ہے، ایک وہ جن کو یقین تو ہے لیکن اس یقین کا اثر زندگی پہ ظاہر نہیں ہے، اور ایک وہ جس پر زندگی پر اس کا اثر ظاہر ہے. ساتھیوں، آخرت پر یقین اور اللہ کا خوف اور جواب دہی کا احساس صحیح معنوں میں اگر آ جائے آدمی کے اندر تو اس کی زندگی کی کایا پلٹ جاتی ہے. اس کو یاد رکھ لیجیے. بہت خالی مختصر سی بات ہے، ایک عقیدہ ہے یہ اندرون میں پایا جانے والا، لیکن اس سے زندگی بہت چینج ہو جاتی ہے آدمی کی. بہت تبدیلی آ جاتی ہے اس کے اندر. وہ ہر کام کے ساتھ میں سوچتا ہے کہ بھئی یہ کام کا میرا کیا ہوگا. کچھ بولنے سے پہلے وہ سوچے گا کہ یہ میں جو بول رہا ہوں صحیح ہے کہ غلط ہے، اس کا کیا ہوگا کل قیامت کے دن. وہ چلے گا تو سوچے گا کہ میں جو چل رہا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کا کیا ہوگا کل کے دن. یہ اس کی پکڑتی نہیں ہوگی میری، اس پر مجھے اجر ملے گا یا کہ پکڑ ہوگی. وہ سوچنا شروع کر دے گا کہ وہ یہ جانتا ہے کہ بھئی یہاں سے جانے کے بعد میرا کچھ معاملہ الگ ہونے والا ہے اللہ کے پاس. تو زندگی میں چیز تبدیلی آتی ہے. آپ صحابہ کرام کی دونوں زندگیوں کو اٹھا کے دیکھیے. ایک وہ زندگی جو ایمان نہیں لائے تھے اور ایک وہ زندگی جو ایمان لا لیے. بدل گیا معاملہ. ایمان لانے سے پہلے کچھ اور معاملہ تھا ان کا، ایمان لانے کے بعد ایک دم بدل گیا، بالکل چینج ہو گیا. کہاں وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اب وہ ایک دوسرے کے امین بن گئے. وہ دوسرے کے ایک دم چینجز آ صرف کلمے کے پڑھنے کے بعد میں کہ بھئی ایک ہمارا اللہ ہے، اللہ کے پاس ہم کو حساب دینا. پوری زندگی کا چینجز آ گیا. اور موجودہ زمانے کے اندر بھی جن لوگوں کے اندر یہ احساس آ گیا، نہیں ایمان لا لیے لیکن ایمان کے ساتھ ان کی زندگی کے اندر احساس آ گیا کہ بھئی یہ میرے عمل کا حساب خدا کے پاس ہونا ہے. خدا مجھ سے اس بارے میں پوچھیں گے. صحیح ہے تو پھر اجر ملے گا، نہیں ہو تو میری پکڑ ہوگی. جن کی جو اس واقعہ صحیح معنی میں شعور کے ساتھ آگے نا، تو وہ بہت چینج ہو گیا، بہت تبدیلی آ گئی ان کے اندر. آپ کو معلوم ہے نا، ہم نے سنا ہے واقعہ دعوت کے ساتھیوں سے، بہت ایسا پرانا سا ہے.
ابھی یاد آیا مجھے وہ ایک ناچنے والی، گانے والی، تھرکنے والی رقاصہ ایمان لالی، اب ایسے نقاب میں سے حجاب میں ہے، بالکل حجاب میں ہے، وہ گانا ہونا تو ختم ہوگی بات وہ، لیکن اب ایک دم چینجز آ گئے، حجاب کے اندر ہے، پردے کے اندر ہے۔ ایک مرتبہ رات میں جن کے ہاتھ میں اسلام قبول کیا تھا، ان کو فون آیا رات میں، رات کے 12-1 بجے کے قریب، مغربی ملکوں کا قصہ ہے، فون کرتے ہوئے بتایا کہ ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ کار میں بیٹھ کر جا رہی تھی، وہیں چل رہی تھی، ہاتھ ایسا ونڈور پہ تھا، بازو میں رکھا ہوا تھا، تو حجاب میں ہی تھا پورا ہاتھ وغیرہ، لیکن کچھ ہوا کا جھونکا آ کر تھوڑا سا حصہ اڑ گیا، تو تھوڑی دیر کے لیے کھلا رہ گیا، کیا کل قیامت میں حصہ جلے گا، یہ جہنم کی آگ میں جلے گا حصہ۔ وہ خاتون وہ رقاصہ، ناچنے والی، گانے والی، اسلام لانے اتنے چینجز کے اندر، بھائی اس پر عمل کرنا ہے، ایسا حصہ کھلا رہے تو کل جہنم میں جلتا، یہ یقین کا اثر ظاہر ہو رہا۔ اب کتنی خواتین ہیں جو کھلے عام پھر رہے ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ کو ہے، اس کو کوئی حجاب کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ان کے پاس، تو مطلب ایمان تو ہے، لیکن اس کے جو تقاضا ہے نا، کچھ بھی نہیں ہے اس کا۔ اللہ کے پاس جانا ہے، ہاں برابر یقین ہے، مگر جا کر کیا کریں گے، کیا اعمال ہے پھر آپ کے، کوئی پتہ نہیں۔ جیسی زندگی ایک جانوروں کی سی زندگی گزر رہی، ایمان والے کلمہ کو ہے برابر۔ بعض وہ ہیں جو روز پڑھتے ہیں نماز، بعض وہ ہیں جو ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھتے ہیں نماز، مسئلہ نہیں، لیکن زندگی کے اندر وہ چینجز نہیں آیا جو ایمان لانے کے بعد چینجز آنا چاہیے، بات تو بتا رہا ہوں بھی اللہ کے پاس جواب دینا ہے نا، میری زندگی کے صبح شام اللہ کے پاس پیش ہوں گے، وہ بولیں گے یہ کیوں کرا، یہ کیوں کرا، یہ کیوں کرا۔ آپ کو معلوم ہے دوستو، جواب دہی کے احساس سے آدمی کی زندگی میں بہت بڑا انقلاب آتا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے بھی سنا اور ہم نے دیکھا بھی، بچپن میں تو بہت دیکھا ہم نے یہ قصہ۔ ہم جب گاؤں سے محبوب نگر آتے تھے مدرسے میں پڑھنے کے لیے، بس سے، RTC بس سے آتے تھے، راستے میں ایک بس والا دوسرے بس والے کو ہاتھ ہلا کے اشارہ کر دیتا تھا۔ وہ اشارے کا مطلب خالی بس ایسا ہاتھ دیتا تھا کہ فوراً یہ بس والا سائڈ میں لے لیتا تھا، بازو میں روک لیتا تھا بس، کنڈکٹر کو بول دیتا کہ بھائی آگے ٹھہرے ہوئے ہیں، آگے ٹکٹ چیک کرنے والے ٹھہرے ہوئے ہیں، خالی اشارے سے بول دیا، بس سمجھ گیا، بازو میں لیے۔ اب کنڈکٹر اٹھ گیا، اب وہ سستی نہیں ہے اس کے پاس، پھرتی میں آ گیا، چوکنا ہو گیا کنڈکٹر۔ اب تیری سب کے ٹکٹاں پوچھ رہا، سب سے ٹکٹاں پوچھ رہا، پورا سے ٹکٹاں پوچھ لیا، دیکھ لیا، پورا ہو گیا، کوئی نہیں لیا، نہیں ٹکٹ دے دیا، پھر اپنے پیسے چیک کر لیا اندر، پھر اس کے پاس وہ چارٹ رہتا تھا، اس کے پاس انٹری کرتا تھا، بیٹھ دیکھ پورا سیٹ کر رہا ہوں، ٹائم لگ رہا، سب بیٹھے ہوئے ہم لوگ چیک کر رہا، پورا دیکھ لیا، پیسے دیکھ لیا، ٹکٹوں کو دیکھ لیا، سب دیکھ لیا، اوکے، اب چلو بتاؤ کیا ہو رہا ہے۔ پہلے بھی تو آ رہا تھا نا، کام ہی کر رہا تھا، اب بدل گیا، وہ کیوں بدل گیا؟ کیا وہاں سامنے ہے ٹھہرا ہوا، اب اس کو حساب دینا ہے، مسئلہ نوکری کا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم گمان کر رہے ہو کہ تم کو ایسی پیدا کر دیا گیا، تمہارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے، آنا پڑے گا، تم آؤ گے اور تم کو حساب دینا ہوگا، ایک دن کا، ایک دن کا حساب دینا ہوگا، ایک پائے کا حساب دینا ہوگا۔ ہماری صبح کا حساب ہے، ہماری شاموں کا حساب ہے، ہمارے دنوں کا حساب ہے، ہماری راتوں کا حساب ہے، ہمارے گھر کے اندر کا حساب ہے میرے دوستو، ہمارے گھر کے باہر کا حساب ہے، ہمارے تمام چیزوں کا حساب خدا کے پاس ہے، دینا پڑے گا خدا کا حساب۔ یہ
وہی کنڈکٹر چل رہا تھا، اطمینان سے چل رہا تھا، لیکن اب بدل گیا، سب کلیئر کر لے کر اب آگے بڑھنے کے لیے کرا بس والے کو، بھائی اب چلو۔ کچھ دور جانے کے ساتھ جھاڑیوں میں سے نکل، جیپ ٹھہری رہتی تھی ان لوگوں کی، نکل گیا، رک گئے، مگر اب اطمینان سے، اب اطمینان سے، سکون سے، اب دے دیا ہاتھ میں سب کچھ، اب بیٹھا ہوا اطمینان سے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوا، اگر ایسا اطلاع نہیں ملتی، ایسی غفلت میں اگر جا رہا، اچانک اگر دھاوا پڑ گیا، آ کے پکڑ لیتا تو پھر ہوائیاں اڑتی تھی، ہوائیاں اڑتی، پریشان ہے، ایک دم پکڑ لیے، اب پریشان ہے۔ میرے دوستو، ایک مومن ہمیشہ جواب دہی کے احساس کے تحت زندگی گزارنا چاہیے، تو پھر کامیاب ہے وہ۔ اللہ نے پاک نے کیا فرمایا؟ قیامت میں دو قسم کے چہرے ہوں گے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، وجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بہا فاقرہ۔ بہت سے چہرے قیامت کے دن ایسے حشاش بشاش ہوں گے، کیونکہ وہ کلیئر کر کے آئے ہوئے دنیا سے، وہ حساب بے باک ہے، ان کی نمازوں کے حساب بے باک ہے، ان کے زکوٰۃ کے حساب بے باک ہے، ان کی معاشرت زندگی کے حساب بے باک ہے، وہ کسی کا پیسہ ڈبائے نہیں، کسی کو ستائے نہیں، کسی کا کھائے نہیں حساب، جی کوئی ظلم کر کے نہیں آئے، معاملہ اگر ظلم کیا بھی ہو تو معافی تلافی کر لیے، کلیئر ہو گیا معاملہ، اطمینان سے خوش و خرم خدا کے پاس، مسئلہ نہیں تھا۔ اور اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بہا فاقرہ، بہت سے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی، اس وقت پریشان ہوں گے اس وقت، کیونکہ حساب کلیئر نہیں ہے ان کا، معاملہ خراب ہے ان کا، وراثت میں پیسے ڈبا دیے، بہنوں کا حصہ کھا گئے، چھوٹے بھائیوں کا حصہ کھا گئے، بلکہ بیواؤں کے نام پہ وصول کر کے کھا گئے، صاحب کھا گئے، پیسہ کھا گئے، روڈ کے نام پہ، نل کے نام پہ کھانا تھا، وہ چھوڑ دو، وہ تو الگ ہے وہ، لیکن آدمی اپنے گھر کے اندر اپنی بہنوں کا حصہ کھا گیا، جی اپنے رشتہ داروں کا حصہ کھا گیا، اپنی ماں کا حصہ کھا گیا، ماں اپنی بچوں کا حصہ کھا گئی، پھر نماز پڑھ رہی ہے، روزہ رکھ رہی ہے، سب صحیح، کیا ہے یہ؟ ایسا ہو رہا ہے اس معاشرے میں، ہو رہا ہے ایسا، یہ جواب دہی کے احساس والی زندگی، آخرت پر یقین رکھنا مت، ایسے جیتے۔ میرے دوستو، ایک ایک نماز کا حساب ہوگا، روزوں کا حساب ہوگا، زکوٰۃ کا حساب ہوگا حساب۔ دیکھو، اگر ہم کو اطلاع ملے، کسی نے آ کے کہہ دیا کہ ابھی آپ کے گھر میں ناک سانپ گھسا، اطلاع آ گئی، گھر پہ رہتے ہم لوگ، کوئی بھی نہیں رہتے گھر میں، اگر محلے میں اطلاع ملی کہ بھئی یہ محلے میں بم رکھا گیا ہے، محلہ ہی خالی ہو جاتا، ہوتا نا، کیونکہ جبکہ یہ خبر جھوٹی بھی تو ہو سکتی ہے نا، غلط بھی تو خبر ہو سکتی ہے نا، ایسا ہوتا ہے نا، لیکن اللہ نے، اللہ کے نبی نے خبر دی ہے، جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی وہ سانپ کی شکل میں ڈستا رہے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ کتنے لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کی خبر کا کوئی اثر نہیں ہے اس کے اوپر، انسانوں کی خبر کا اثر ظاہر ہو رہا، ایک نماز کے چھوڑنے پر جی اسے مارا جائے گا، اسے آگ میں ڈالا جائے گا، اسے دوسری نماز کے آنے تک، یہ خبر ہے، قرآن حدیث میں ہے، اس کا اثر کوئی ظاہر نہیں امت کے اوپر۔ ساتھیو، ایمان کا لانا، اللہ پر یقین رکھنا، جواب دہی کے احساس، یہ خالی علمی طور پر رہنا الگ چیز ہے، لیکن زندگی میں اس کا اثر اگر ظاہر ہو گیا تو بھی ایک کامیاب انسان یاد رکھنا۔ ایسا آدمی جس کو جواب دہی کا احساس ہو گیا، انہیں کسی کا نہیں کھاتا، وہ کسی کو مارتا نہیں، اور وہ وراثت میں پیسہ نہیں ڈباتا، وہ کسی کی زمین نہیں ہڑپ کر سکتا، نہیں کرتا، زمین نہیں ہڑپ کرتا انہیں کسی کی، ایک بالش زمین بھی نہیں ہڑپ کر سکتا وہ،
کیونکہ اس کو معلوم ہے کل قیامت کے دن توق بنا کے میرے گلے میں ڈالا، میرے گلے میں ڈالا، نہیں کرتا وہ، میری پکڑ ہوگی قیامت کے دن، نہیں کرتا وہ. لیکن آج اسی امت کے اندر مسلمانوں کی زندگی کے اندر وہ واقعات ہے، خالی پلاٹ نہیں، وینچر ہی غائب ہو جا رہا ہے. پلاٹ کا مسئلہ نہیں، پورا وینچر غائب ہو جا رہا ہے. کون کر رہا؟ مسلمان کر رہا. میں غیر کی بات نہیں کر رہا، اپنوں کی بات کر رہا ہوں میں آپ. ایک مرتبہ ایک صاحب کے ساتھ جانا ہوا تو صاحب یہ بورڈ دکھ رہے بولے، ہاں دیکھا ہوں، ادھر ایک وینچر ہے بولے. جی تو یہ بندہ جو ہے آج جیل میں کیا ہوا، کیا ہوا کیا؟ بولے وینچر کا رہا، سب کچھ صحیح ہے، بیچ دیا، سب کو بیچ دیا، ہو گیا ختم. پھر اس کے بعد چونکہ وہ لوگ لے کے چھوڑ دینے والے چھوڑ دیے، پھر وہی اس کو پھر دوسروں کو پھر بیچ دیا، پھر بیچ دیا، پورا وینچر بیچ دیا، پھر دوسروں کو پھر بیچ دیا. پھر کیا کرا؟ بیچ کے دبئی چلے گیا. ہوا تو قصہ تو نہیں ہے، وہ قصہ اب فی الحال جیل میں ہو. پھر دبئی چلے گیا. پھر اب دوسروں کو جو بیچا تھا وہ بڑے بڑے لوگ تھے، اور پہلے کے لوگوں میں بڑے بڑے لوگ تھے. پورا کیس ڈال کے باہر سے منگا کے جیل میں ڈالے ہوئے. اب جیل میں یہ اللہ پر یقین، جواب دہی کے احساس والا ایسا نہیں گزارتا جی، ایسا رہتا انہیں. پھر غیر میں اور اپنے میں فرق کیا ہے بولو آپ؟ انہیں بولتا مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں، جلا دو، قصہ ختم کر دو، دریا میں بہا دو، بولتا انہیں. تو یہ بھی ہوتا ہی ہوگا نا. پھر آپ کو اگر اللہ کے پاس جواب دہ کا احساس ہے، مرنے کے بعد خدا کے پاس پکڑ کے احساس ہے، آپ پلاٹ کھاتے کسی کا، آپ پیسہ کھاتے جی کسی کا، آپ ڈاکہ ڈال سکتے، کاؤنٹر پہ بٹھا دو، کاؤنٹر غائب کر دیتے، کاؤنٹر غائب. کیا ہوگا؟ یہ ایمان اللہ پر یقین، جواب دے کہ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں، بالکل نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا. یہ جواب دہی کے احساس، اللہ کے پاس پکڑ، جس کو کا ڈر ہے، جس کو انہیں روزانہ اپنی زندگی کا حساب کر لیتا، انہیں نمازوں کا، روزوں کا، لین دین کا، کسی کو دینا ہے، کہیں کچھ باقی ہے، سب کلیئر کر کے رکھتا ہوں ہمیشہ. میں نہیں معلوم کب مروں گا، میں مرتے ہی میں خدا کے پاس جاؤں گا. میں نے پہلے بھی بات کہی تھی، حضرت مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، کئی لمبے سفر پہ جانا ہوتا کرتا تو حضرت جو فوراً ایک کمرہ تھا، کمرے میں جاتے تھے، بہت دیر کے بعد نکلتے تھے. کئی مرتبہ لوگوں نے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہیں، کیا تو خام بڑھ گیا، کچھ بھی نہیں. ایک مرتبہ جا رہے تھے سفر میں، وہ وہاں کے یو پی کے جو رکشے، جو اتل ایسے رکشے رہتے، وہ گر جاتے آدمی، وہ گر گئے، حضرت بھی گر گئے، بالکل بازو میں نالا تھا، نالے کے میں گرتے گرتے بچ گئے. بہرحال جان جاتی جاتی بچ گئی. تو اس موقع پر ان ساتھیوں سے حضرت نے کہا کہ بھئی میں جو کمرے میں جا کے بہت دیر کچھ کرتا ہوں، اس وجہ سے کرتا ہوں. بولے لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہے، پھر اس کو میں کلیئر کر دیتا ہوں، میں یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، فلاں کا، رکھی ہوئی چیزیں فلاں کا. لیکن نہیں معلوم کوئی حادثہ ہو جائے، مر جاؤں تو پھر معاملہ ختم ہو جائے. یہ ہوتا زندگی میں گزار کر مر کر اللہ آخرت کا حساب دینے والا. ایسا رہتا بھیا، ایسا رہتا. یہ کیا نمازہ نہیں ہے، روزے نہیں ہے، کھا جا رہے ہیں، فلاٹاں قبضے، یہ پیسہ وہ پیسہ. ارے رے 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 کیا ہے یار زندگی ہے. آخرت کے جواب دے کے ساتھ نہیں گزار رہے ہیں آپ. ارے ایسا نہیں ہوتا. ایمان والوں کی شان نہیں ہوتی. آپ اٹھائیے پچھلی تاریخ کو، آپ اٹھائیے، آپ غریبوں کو بھی اٹھائیے، آپ امیروں کو بھی اٹھائیے، رعایا کو بھی اٹھائیے، آپ بادشاہوں کی زندگی کو ٹٹولیے. وہ جواب دہی کے احساس اور آخرت کے یقین سے پرتی زندگی. ان کو وہ جنگلوں میں رہتے تھے، بکریاں چراتے تھے، لیکن چوکن رہتے میرے مالک کو حساب دینا ہے. بادشاہت کے تخت پہ رہتے تھے، لیکن چوکن نہ رہتے تھے، مجھے اللہ کے کو حساب دینا، خدا کے پاس حساب دینا. بادشاہت نے ان کے دماغ کو خراب نہیں کیا تھا، غریبی اور مفلوق الحالی ان کی زندگی کو بدل کر نہیں رکھی تھی. بھائی کھا جائیں گے، نہیں نہیں نہیں. آپ کو بادشاہ کا قصہ سنو. محمد شاہ ایک بادشاہ گزرا ہے، بادشاہ گزرا ہے. وہ
کسی جنگ میں جا رہا تھا، اس کے سپاہیوں نے جاتے جاتے ایک جگہ پر بڑا جانور دیکھا، بیل دیکھا، اس کو پکڑے، ذبح کر دیا، کھا کے ختم۔ پتہ چلا کہ ایک بیوہ خاتون کیا تھا، وہ بیل ایک بیوہ خاتون کی، اس کی زندگی کا اثاثہ تھا۔ وہ پریشان ہو گئے، فوجیوں کے پاس گئے، بھائی میرا آپ کاٹ کے کھا لی پیسے۔ فوجی ہیں، بادشاہ کے لوگ آئے ہیں، بادشاہ آگے بڑھ گیا، فوج ٹوکا دی، ہری نہیں پیسے دیتا میں تجھے لے لیتا ہوں، کو بولے آج ہی بولتے نا کیا کرتا کر لے بھائی، تو کہاں تک جاتا پولیشن جاتا، پولیشن ہمارا چاہے، کیا کرتا کر لے، منسٹر گنج جاتا، منسٹر بھی اپنا چاہے، کہاں جاتا۔ ہاں میرے دوستو یاد رکھو، مالک یوم الدین ایک بیٹھا ہوا ہے، روز جزا کا ہے، مالک کوئی اور بیٹا، وہاں مجھے اور آپ کو سب کو جانا ہے۔ پریشانوں کی بھی آپ کو آ رہے نہیں دیتے بول دی، تو ایک اللہ والے کے پاس، عالم دین کے پاس پہنچی، بھائی ایسا میری زندگی کی پوجی اسی پہ تھی، لیکن وہ کھا گیا، اب کچھ پیسے بھی نہیں دے رہے، میں دوسرا جاننا کیا کروں میں، بولے پریشان مت ہو، بادشاہ نیک ہے، اس زمین کا بادشاہ، وہ 2 دن کے بعد واپس آ رہا ہے، اس پل پہ اوپر سے گزرے گا، ایک ندی تھی، ندی پر اس کے اوپر سے گزرے گا، تم اس پل کے پاس قریب ٹھہر جاؤ، ٹھہر کے بادشاہ کو براہ راست بول دو، بادشاہ آپ کا مسئلہ حل کر دے گا۔ پریشان، وہ نیک دل بادشاہ، نیک دل بادشاہ، ٹھہر گئی بیوہ خاتون، حسب صاحب وہ آگے، وہ بادشاہ کی سواری پلٹ رہی تھی، عورت نے روک دیا اس کو، بادشاہ کو، بادشاہ ایک سوال ہے آپ سے، مسئلہ ہے آپ کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ میرے ساتھ ایک مسئلہ ہوا ہے، آپ کی فوجیوں نے کیا ہے کہ میرے جانور کو ذبح کر کے کھا گیا، جب میں پیسے مانگ رہی تو پیسے بھی نہیں دے رہے مجھے وہ، تاکہ دوسرا ختم۔ سوال یہ ہے کہ آپ میرے مسئلے کو اس پل پر حل کرو گے یا روز محشر کے پل صراط پر حل کرو گے؟ مسئلہ یہ ہے، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں۔ اگر اس پل پر حل کرنا چاہو تو حل کر دو، میں محتاج ہوں، نہیں تو پھر قیامت کے دن کے پل صراط کے لیے رکھ دوں گی میں مسئلے کو۔ میں بادشاہ نے نہیں میں معافی چاہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں۔ بادشاہ کیا ہوتا تھا؟ نہیں، آخرت کی جواب دہی کے احساس میں اللہ مجھے بھی نصیب فرما اور آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ آدمی کتنی بلندیوں پہ جائے، کتنی نیچے پہ آ جائے، جواب دہی کے ساتھ آدمی کو پکڑ کر رکھتا ہے، اس کو سیدھا کر دیتا ہے، اس کا آدمی نہیں کر سکتا۔ وہ بادشاہ نے 70 جانوروں کے بقدر اس کو قیمت دی، دے کر پھر معافی مانگا اور یہ کہا کہ کل روز محشر میرا گریبان تو نہیں پکڑو گی تم؟ نہیں، یہ ہوتا آخرت پر یقین، آدمی کو ہلا کے رکھ دیتا۔ صاحب کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہل جاتا آدمی اپنے اندر سے، وہ چین سے نہیں بیٹھ سکتا، وہ لوگوں کا مال کھا گیا، وراثت کھا گیا، زمینیں کھا گیا، بنگلے کھا گیا، جی بیواؤں کا پیسہ کھا گیا، یتیموں کا پیسہ کھا گیا، اپنی بہنوں کا پیسہ کھا گیا، اپنے چھوٹے بھائیوں کا پیسہ کھا گیا، ماں نے اپنی بچیوں کا پیسہ کھا گیا، اور مزے میں ہے مسلمان ہے۔ یہ کیسے مسلمان ہے یارو؟ یہ کیسے مسلمان ہے میرے دوستو؟ ایسا نہیں ہوتا۔ آخرت پر یقین والے ایک دم چوکنا نہیں گزارتے، روز کرو حساب صاف کلیئر۔ اپنے روزوں کا حساب کر لو میرے دوستو، اپنی نمازوں کا حساب کر لو، اپنی زکوٰۃ کا حساب کر لو، اپنے حج کو دیکھ لو، اپنے مالیات کے مسئلے کو دیکھ لو، کہیں کچھ آگے پیچھے تو نہیں، صاف کر لو، پھر اس میں بھی کچھ کوتاہی ہو سکتی ہے، اللہ سے معافی مانگ لو۔ ایسا کلیئر کر کے نہیں گزارو۔ یہ ہے ایمان والوں کی زندگی، آخرت پر یقین رکھنے والوں کی زندگی، اللہ کے پاس جواب دے کے احساس رکھنے والوں کی زندگی ایسی ہوتی ہے۔ اللہ مجھے بھی زندگی نصیب فرما اور آپ کو بھی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔